السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جمعہ کا بابرکت دن، اور دن کا آغاز جو ہے وہ درود شریف کے ساتھ۔ ہر انسان جو عام دنوں میں اگر یاد نہ بھی رہے تو خاص طور پہ جمعے والے دن، کیونکہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ جمعے والے دن جتنی کثرت سے درود شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا جائے گا وہ ڈائریکٹ ان تک پہنچتا ہے اور انسان کو اس کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کی نظر سے یہ چیزیں بار بار گزرتی رہتی ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ سستی ہو جاتی ہے۔ آج موسم اگر اوپر دیکھیں تو اچھا ہے، بادل گہرے نہیں ہیں، ٹکڑیوں کی شکل میں نیلے آسمان کو مزید خوبصورت بنا رہے ہیں، اور ہماری جو نارمل سیر ہوا کرتی ہے وہ فرینکفرٹ سے باہر ایک کنارے کی طرف جہاں سبزہ ادھر، لیکن آج میں نے یہ رستہ تھوڑا سا چینج کیا، کیونکہ سیر کے ساتھ ساتھ جو نظارے قدرتی یا بعض اقوام کی ترقیات یا ان کا صبح کا ریل پیل جو لائف زندگی کا سٹائل، اس کو دیکھنا اور ساتھ ساتھ مزیدار قسم کی باتیں کرنا یا آگے سے کمنٹس بھیجنا، یہ والا بھی ایک بڑا معنی خیز چیز ہے۔ تو میری واک کے ساتھ ساتھ آپ یہ فرینکفرٹ کا ایک کنارہ جو اس کے نظارے دیکھ رہے ہیں، تو لیں جی صبح صبح دیکھیں زندگی کے نظارے ساتھ ساتھ کس طرح زندگی چل رہی ہے۔ دیکھیں جی، سڑک کراس کرنی ہے تو یہ سسٹم، اور آج جمعے کے دن آپ کو دو خاص پوائنٹس کے اوپر بات کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2-3 دن پہلے دوبارہ ایک جگہ پہ جماعت احمدیہ کے جو قبرستان کے اندر وہ مولوی بذات جو لوگ جن کو قبریں جو جماعت احمدیہ کے پرانے بزرگوں کی ہیں وہ بھی اب چبھنی شروع ہو چکی ہیں پاکستان میں، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کسی کو تنگ کرو یا تکلیف دو اور وہ آگے سے خاموش رہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ معاملہ پہ، تو پھر اس تنگ کرنے والے کو بڑی چڑ ہوتی ہے اس چیز سے کہ یہ تو ہم نے تو اپنا ہر طرح کا حربہ استعمال کر لیا، یہ لوگ تو شور نہیں کر رہے، واویلا نہیں کر رہے، پھر وہ دوسرے اور نئی حرکتوں پہ اتر آتا ہے۔ اب جماعت احمدیہ پہ جو ضیاء الحق نے آرڈیننس کے ذریعے ظلم کیا، بنیادی حقوق سلب کیے، پھر اس سے پہلے بھٹو نے جو کارنامہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ان کا اجر تو اس دنیا میں بھی دکھا دیا، باقی لوگوں کو عبرت بنانے کے لیے، یا ان کو باقی لوگوں کے سامنے عبرت بنا دیا۔ آگے ان کے ساتھ کیا سلوک ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اب یہ لوگ اپنے دور میں جو مولوی باقیات جن کے ہاتھ میں وہ والی طاقت تو نہیں ہے جو ضیاء الحق یا بھٹو کے ہاتھ میں تھی، جماعت احمدیہ کے لوگوں کو تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اب ان کے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کی بے حرمتی اس نام پہ کرتے ہیں کہ یہ قبروں کے اوپر یہ اسلامی اشعار لکھے ہوئے ہیں، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، یا مسلمانوں جیسے مسلمانوں کی قبروں پہ بعض لکھا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کلچر یا جس معاشرے میں جماعت احمدیہ نے ترقی کی اور پرانے بزرگ جو وہاں تھے اپنے اپنے علاقے میں، کوئی چودھری تھا، کوئی اس علاقے کا بڑا زمیندار تھا، تو اس زمانے میں جو ان لوگوں کے جو آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو بزرگ، ان کے مزارے ہوتے تھے یا ان کے زمینوں پہ کام کرنے والے یا ان کے منشی، اب ان کی اولادیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں بڑی،
اور جماعت احمدیہ کے لیے پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ دن بدن تنگ کی جا رہی ہے. تو یہ جو لوگ بڑے ہوئے ہیں ان کو مولوی وہ بذات آسمان کے نیچے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین مخلوق میری امت کے علماء ہوں گے، ان کی باتوں میں آ کے یہ جو نئی پود ہے اب یہ حرکتیں کر رہی ہے کہ اور کچھ نہیں، چلو دنیا میں مشہور ہونے کے لیے ہم یہ والی حرکتیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو جماعت احمدیہ کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا ملک کے اندر ہیں ان کو تکلیف پہنچے. قبروں کی بے حرمتی توڑنا یا کرنا اس کا تو اسلامی تعلیم میں کوئی بڑا گناہ کبھی ذکر نہیں آیا، لیکن اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے. کہ یہ جو اگر آپ سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں نا کہ انہوں نے اپنے ایک نظریے کے تحت بے شمار قبریں جنت البقیع یا وہ باقی وہ جو پرانے مزار تھے صحابہ کرام کے انہوں نے ان کو صاف کر دیا. صرف کیا بیک گراؤنڈ تھی پیچھے کہ وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں جو شرک کرتے ہیں وہ آ کے ادھر چڑھاوے چڑھانے یا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے مختلف دربار بنے ہوئے ہیں، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. لیکن جو نارمل قبریں پاکستان میں کلچر کے حساب سے ہیں جس کے اوپر آیات لکھی ہیں یا جو کچھ بھی، وہ کوئی جماعت احمدیہ واحد جماعت ہے جو کہ اپنا شرک سے روکتی ہے. اور بڑی حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے خلاف جہاد کیا ہے کہ یہ شرک قبروں پہ چڑھاوے چڑھانا ہے، قبروں سے مدد مانگنا یہ گناہ ہے اور یہ نہیں کرنا. لیکن جو جماعت کی قبریں ہیں ان کی بے حرمتی یا ان کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کرنا یہ اب پاکستان میں ہر دوسرے تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے یہ ایک روٹین بن چکی ہے. اگر اس پہ ہم غور کریں تو لگتا یوں ہے کہ یہ لوگ بیسیکلی بھوکے ہیں شہرت کے، اور شہرت بھی گندی شہرت. ایسا کام کرو جس سے پہلے رپورٹ کرواتے ہیں، ابھی FIR گھوم رہی تھی میڈیا پہ، پھر اس کے بعد وہ مجبور کرتے ہیں علاقے کی جو انتظامیہ ہے اور جو ادھر کا پولیس میں متعلقہ تھانہ ہے، اور اگر وہ کوآپریٹ نہیں کریں تو وہ ان کے خلاف چڑھائی کر دے. دیکھو جی یہ ہم نے احمدیوں کے خلاف یہ رپورٹ کروائی تھی، یہ مولوی جو ہے یہ جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. اب یہ جو چیزیں ہیں پاکستان میں روٹین کی بات بن چکی ہے اور یوزڈ ہو چکے ہیں احمدی بھی. لیکن جن بزرگوں کی قبروں کی انہوں نے تختیاں اتار دی ہیں، یہ وہ ان کی جو نشانی یا ان کی پہچان، ان کے جو پیچھے بچے ہیں یا جو ان کے لواحقین ہیں ان کا دل دکھایا، ان کو تکلیف دی انہوں نے. اب یہ اللہ کا آگے معاملہ آ جاتا ہے کہ انسان کا اگر دل دکھاتا ہے کوئی انسان تو خدا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس کو اس کا کیا صلہ دیتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی بات کہ ایک لفظ ہوتا ہے غرور، مغرور پن، اور ایک ہوتا ہے فخر کرنا کسی چیز پہ. یہ جو ایک مغرور، اب ادھر جرمنی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ich bin stolz darauf، اور اب یہ سٹولز جو لفظ ہے یا اس کو جس میں ہم اردو میں کہیں گے کہ ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ دنیاوی لحاظ سے بڑی ترقی کر گئے. لیکن یہی چیز اگر کہا جائے کہ ہمیں اس چیز پہ غرور ہے، جو فخر ہونے میں اور غرور میں بڑا فرق ہے. آج کے دور میں جب انسان ترقی کر جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ مال و دولت یا دنیاوی ترقیات، بچے پڑھ جاتے، تو اس کی جو کنڈیشن ہے وہ فخر والی نہیں رہتی بلکہ وہ غرور والی ہو جاتی ہے. اس میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ میں میری اللہ نے اتنی ترقی کر، میں اب کم نہیں کسی عام چھوٹے موٹے آدمی سے یا چھوٹے لیول کے آدمی سے بات کرنا میری حد تک ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ خدا تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اس کی بڑی سخت پکڑ ہے. اور انسان جو جتنی بھی ترقی کر جاتا ہے، اب آپ دیکھیں یہ جو پریزیڈنٹ امریکہ کا
ٹرمپ جس وقت یہ ابھی بنا نہیں تھا تو اس کے دعوے یہ تھے کہ میں امریکہ کو گریٹ بناؤں گا، میں وہ دیوار بنا دوں گا، میں مسلمانوں پہ، اور اس نے بنتے ہی وہ کام کیے۔ اور ایک اللہ والے جو خلیفۃ المسیح نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ صدر بن گیا تو اس ملک میں خانہ جنگی ہونے کے چانسز ہیں، اور یہ ہوا۔ جس وقت اس کی دوسری ٹرم ابھی قریب آئی تو یہ دیکھیں کیا ہوا، پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا، لوگ مرے، ابھی بھی وہ کام چل رہا ہے۔ پر وہ جتنا وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین انسان تھا اور اس کے ہاتھ میں سب کو، اب وہی انسان دنیا کا سب سے گرا ہوا انسان بن چکا ہے، کیونکہ اس کا تکبر اور غرور جو تھا اس میں، اس نے دنیا کو کیا کہتے ہیں دبانے کے لیے یا دنیا کو اپنا نیچے لگانے کے لیے استعمال کیا۔ لیں جی، ہماری یہ جو سیر ہے، اب ہم پہنچ گئے ہیں تقریباً اس کرائز پہ جہاں سے 2 قدم آگے چلیں تو آگے امریکن کونسلیٹ، امریکہ کی جو کونسلیٹ جرمنی میں ہے فرینکفرٹ میں، وہ آ جاتی ہے لیفٹ سائڈ پہ۔ میرا خیال ہے ہماری سیر جو ہے ادھر سے ہم واپس لیتے ہیں، کیونکہ واک کا مقصد تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ تازہ جو ہوا ہے صبح کی وہ انسان کے پھیپھڑوں میں جائے، اور ساتھ ساتھ یہ صبح کی جو چہل قدمی یا دنیا کے میلے یا چل چلاؤ، یہ دیکھیں پوسٹ مین آ رہا ہے، یہ جرمنی کا فرینکفرٹ کے اندر یہ سٹائل ہے کہ اب یہ اس نے ادھر جانا ہے، اس نے پوسٹ ڈالنی ہے اندر۔ جی، بات وہ ہو رہی تھی ٹرمپ کی، تو اس نے جب طاقت اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے سمجھا کہ میں اب پوری دنیا کا وہ آل ان آل یا خدا بن گیا، اور دوسری ٹرم جو ہے اس نے یہ سمجھ کے پہلے اعلان شروع کر دیا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے دوسرے اگلے سال جڑی صدارت کی۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کون سا انسان اس کے دوسری انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اب ٹرمپ اور اوباما میں فرق دیکھیں، جو اوباما کا دور تھا اور جو ٹرمپ کا، ابھی جب یہ ہارا ہے، ہارنے کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک صدر کی 2 دفعہ مواخذہ کی تحریک اس کے خلاف آئی۔ مواخذہ یعنی اس کی پکڑ کرنی، اس نے جو حرکتیں کی ہیں وہ امریکن انسٹیٹیوٹ کے خلاف ہیں اور اس کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ اب یہ اس کا کل ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا ٹرمپ کا جو ہے مواخذہ کیا جائے گا، اور یہ بہت بڑی بے عزتی کی بات ہوتی ہے، ایک انسان کو تخت سے، اپنا تاج سے تخت پہ پہنچا دینا والی بات ہے۔ یہ ہوتا ہے غرور کا سر نیچا۔ تو بات وہ چل رہی تھی، ایک ہوتا ہے فخر کرنا کسی چیز پہ، جب انسان فخر کرتا ہے نا کسی چیز پہ تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو جھکتا ہے خدا کے آگے، وہ خدا تعالیٰ کے بندوں کی مدد میں جھکتا ہے، اور نظر آتا ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی ذات کے کیا کہتے ہیں گن گاتے ہوئے وہ جھک رہا ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دے دیتا ہوں، سر ظفر اللہ خان جو جماعت احمدیہ سے جن کا تعلق، اور وہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بھی بنے۔ پوری دنیا میں جو مقام یا جو عزت ان کو حاصل ہوئی صرف ایک قوم ہے، وہ بھی آگے آ کے آج کی جنریشن جن کی بود و باش یا جن کی تربیت اب ان علماء کے ہاتھ میں ہے جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہ آسمان کے تلے بدترین مخلوق بن جائیں گے، جس کی وجہ سے اب یہ مخلوق اب سر ظفر اللہ خان یا ڈاکٹر عبدالسلام کی قدر نہیں کرتے، ان کے خلاف بھی حد تک انگیز تحریرات اور الفاظ پیش یا بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری سیر آج کی مکمل ہو رہی ہے، دنیا کے نظارے آپ نے ساتھ ساتھ دیکھ لیے۔ فرینکفرٹ کا ایک کنارہ ہے، آگے جا کے پھر وہ کھیت شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ تھوڑے بعد پھر اگلا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔